خطاب تو الحمدللہ علماء کا ہم سن رہے ہیں۔ میں علماء کی پیروں کی ایک خاک ہوں، اللہ رب العالمین مجھے اس شرف میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ تمام ساتھی علماء، طلباء اور جو حضرات تشریف لائے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ گلشن اور کافی سارے ہمارے ساتھی جو آخری دنوں میں ان کے قرب میں رہے، وہ سب یہاں موجود ہیں۔ کافی سارے آئے ہیں اور طلباء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور الحمدللہ ان سب نے مل کر شہر کی مختلف مساجد میں 12 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس میں جو الحمدللہ روح رواں تھے ہمارے سب ساتھی مولانا جاوید صاحب سعیدی اور جناب مولانا محمد آصف جلالی صاحب اور مولانا غلام محمد سعیدی صاحب اور دیگر ساتھی مولانا الیاس صاحب، اور الحمدللہ ان سب نے اس 12 روزہ محافل کے صوفی غلام حسن چراغی صاحب اور مولانا محمد اعظم سعیدی صاحب، اور الحمدللہ یہ 12ویں آخری محفل ہے، اور مرکزی جو مجلس ہے، جو عرس کا انعقاد ہے، وہ قبلہ مفتی صاحب کریں گے۔ چند روز میں ہی اس کا بھی اعلان ہو جائے گا، اور یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اعلیٰ علمی روحانی مراتب سے مزین کرے، اور ہم جتنے بھی یہاں طلباء ہیں وہ سب ان کی علمی اور روحانی شخصیت سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اس وقت بڑا پرفتن ماحول ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لب کشائی بڑی مشکل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ والد گرامی کی صحبت، استاد غلام قادر صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحبت، حضور غزالی زماں راضی دوراں کی قدم بوسیاں، اور حضرت مرشد کریم پیر ایرانی شہنشاہ کی قدم بوسیاں بچپن میں، اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان، اور علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان، اور ان بڑے بڑے بزرگوں کا، حضور سیدنا حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر عاشق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہوری شریف کے بزرگ ہمارے مولانا قاسم مشہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جتنے بھی بزرگ، ان سب بزرگوں کی الحمدللہ ہم سے جوتیاں سیدھی کرائیں۔ اور یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو میں اس شہر میں ہی رہتا ہوں، وہ جب چاہے مجھ سے آ کے ثبوت بھی لے لے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کے بعد جامعہ غوثیہ کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ راز کیسے منکشف ہوتے ہیں؟ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ہم سب حضرت کے خطاب کے لیے منتظر ہیں، اور ہمارا پروگرام یہی تھا کہ 11:15 بجے تک انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ شہر سے تھوڑا دور ہیں، اور دوسرا نئی آبادی ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں سب کو، جو ساتھی دور سے آئے ہیں وہ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ لنگر کا اہتمام بھی ہے، اور بغیر لنگر کھائے کوئی بھی نہ جائے۔ یہاں پر ایک DIG ریٹائر تھے ڈاکٹر گلزار شیخ صاحب کے، وہ بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی تھے۔ وہ ایک دفعہ تشریف لائے۔ یہ جو عہد سانگری صاحب ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی ان کے فاتحہ کے لیے، تو میں ساتھ تھا، ان کے ساتھ ابو کے ساتھ گیا۔ ڈاکٹر گلزار کی بڑی گاڑی تھی، وہ اس وقت ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز تھا سکھر۔ ساتھ جاتے ہوئے تو مجھے کہا کہ یہ
DIG ریٹائر ہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ بھی رہے ہیں، وہ بڑے نیک بزرگ شخصیت تھے، نذیر شیخ صاحب، نذیر احمد شیخ صاحب، نام بھی یاد آ گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبر پہ کروڑاں رحمتیں فرمائے، بڑے نیک اور دیانتدار آدمی تھے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ یہاں SP تھے تو اگر مجھے دیکھ لیتے تھے تو وہ اپنی گاڑی چھوڑ دیتے تھے، مجھے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ میرے ساتھ گاڑی پہ بیٹھیں، ان کے سامنے فرمایا۔ وہ ڈرائیور کو کہتے تھے تم گاڑی مولانا صاحب کے گھر پہ پاس لے جاؤ، میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں پیدل، یہ نہیں کہتے تھے ان کو کہ آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں۔ تو وہ تھے جس وقت جامعہ غوثیہ کی یہ جگہ، سائیکل ابو جان کی اپنے ہاتھ میں لے لیتے، سائیکل جی، تو وہ نذیر شیخ صاحب کا کہا کہ یہ اس وقت شخص موجود تھے، سکھر میں SP اینٹی کرپشن تھے، اس وقت کوئٹہ اور کراچی وہ اس کا ہیڈ کوارٹر سکھر تھا، 1 یونٹ کا دور تھا، ریجن تھا یہ۔ تو کہا کہ یہ SP تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ ہمارا کلیم بھرا ہوا ہے ہم نے جامعہ غوثیہ والے پلاٹ کا 70,000 روپے کا اس زمانے کے حساب سے۔ تو فرمایا اب چندہ تو ہمارے پاس 30-35 ہزار ہوا ہے، اس سے زیادہ ہوا نہیں ہے، کل وہ آ رہے ہیں جو چیئرمین ہے اس کا سیٹلمنٹ کمیٹی کا، اور وہ انہوں نے دیکھ کر ہمیں یہ اپروو کرنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، وہ کس ٹائم آئیں گے؟ کہا اس ٹائم آئیں گے۔ تو بولا بس پھر میں بھی آ جاؤں گا، اور وہ خود تشریف لائے اور کہا بھئی یہ کس لیے آپ جگہ لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، وقف ہے للہ، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تو کہا کہ بھئی آپ کے پاس مولانا صاحب کتنا چندہ جمع ہوا ہے؟ تو اس وقت چھوٹے چھوٹے پیسے ہوتے تھے، ظاہر آدھا گھنٹہ گننے میں لگا، ایسے پھینک دیے پیسے گنے تو 33-34 ہزار روپے بنے۔ کہا اتنے بنے ہیں؟ تو وہ چیئرمین کا لگا صحیح 70,000 تو انہوں نے خود لکھ کر بھرے ہوئے ہیں فارم میں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ فارم کدھر ہے؟ فارم دے، وہ فارم پھاڑا گیا، نیا فارم بھرو، جتنے پیسے ہیں اتنے کا یہ بھرا، اور اس کے اوپر اس نے کہا بیفور می، یعنی میرے سامنے یہ پلاٹ الاٹ کیا ہے، تو وہ اس نے الاٹ کر کے دیا۔ اس نذیر شیخ صاحب نے اس کے اوپر لکھا بیفور می، چیئرمین کو کہا سائن کرو۔ اب ظاہر ہے وہ خود SP اینٹی کرپشن تھا اس وقت، اور سندھ بلوچستان اس کے انڈر میں تھا، اور بڑا سخت آدمی تھا، نیک صالح اور یعنی ایماندار۔ تو یہ اس طرح الحمدللہ وہ پھر اسی طرح جامعہ فیض العلوم، یہ آغا غوث بخش جس نے اس زمانے میں بجلی بھی ہمارے گھر لگوائی اپنے گھر کے ساتھ، بہت بڑا ذمہ دار تھا یہاں کا، پیر اپنا باگڑ جی کا، آغا غوث بخش خان۔ اس کو کہا کہ اتنے تیرے پلاٹ ہیں، یہاں براج میں مسجد نہیں ہے، مسجد بناؤ یہ، تو یہ عرفات مسجد بنوائی اور اس کا نام رکھوایا۔ پھر یہاں مفتی صاحب کے سسر ہمارے ماموں امام رہے، ڈاکٹر سنیتا والا پلاٹ بھی اسی کی ملکیت جی، تو یہ الحمدللہ انہوں نے اس کی بھی بنیاد رکھوائی، آج وہاں بھی جامعہ فیض العلوم ہے۔ اس کے بعد پھر جامعہ انوار مصطفیٰ ہے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ سکھر کے اندر ویسے مساجد تو بہت ہیں جن کی بنیادیں رکھی، جو بنائے گئے، الحمدللہ جامعہ انوار مصطفیٰ، اس کے بعد اس کی برکت سے جامعہ ابا عیسیٰ اسلامک سینٹر، جامعۃ الطالبات، 90 سے لے کے ٹل ٹو ڈیٹ ابو 80 سے زیادہ بچیاں ہر سال۔ آج کل ہم وفاق المدارس رضویہ سے ہم نے اپنا الحاق کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے اندر بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس کی یہ پوزیشن ہے کہ سکھر میں جتنے بھی درس نظامی کے خواتین کے مدارس ہیں ان سب میں اس ادارے کی شاگردیں پڑھا رہی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں اس کی شاگردیں پڑھا رہی ہیں، انڈیا میں اس کی شاگردیں پڑھا رہی ہیں الحمدللہ۔ مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادیاں، اسی کی شاخ رفیق ملت اسلامک سینٹر کراچی میں جو ہمارا ادارہ چل رہا ہے، جو عابد بھائی مفتی محمد عابد سعیدی میرے بھائی چھوٹے مجھ سے، قاری ساجد صاحب سے بڑے، اس کے محتمم میں وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ 70-80 بچی رہائشی وہاں پڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی بچوں کا بھی انہوں نے اپنا پلاٹ خرید کے ایک سلسلہ مسجد اور یہ تعمیرات کرائی ہیں، 6-7 کمرے اوپر نیچے بنوا کے مسجد، اور اس میں بچوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے افریقہ سے آ کے۔ حالانکہ ان کا اپنا پاسپورٹ ریزیڈنٹس وہاں کا ہے، لیکن بس وہ وہاں کے ماحول سے جو ہے وہ انہوں نے بچے بھی نہ لے گئے وہاں، بلکہ یہاں آ کے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا، اور اس نے حالانکہ ڈپلومہ ایسوسیٹ انجینئر کا کیا ہوا ہے، اور بڑا زبردست قسم کا وہ خود نقشے کے حوالے سے جب یہ بن رہی تھی ہماری چھاونی، تو اس نے یہاں سے TTC سے ٹریننگ سینٹر سے سول ڈرافٹ کا کورس کیا تھا۔ تو ان کو لینے کے لیے آئے کہ جتنے لڑکے یہ فارغ ہوئے ہیں یہ ہمیں دیں، تو ہم ان کو وہاں ڈرافٹس مین کی حیثیت سے ان کو سروسز دیں، تو اس نے سروس لینے سے انکار کیا۔
تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس قابل کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ قاری ساجد صاحب نے اپنا ادارہ قائم کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ مولانا اللہ وسائے صاحب کا ادارہ قائم ہو گیا۔ مولانا اعظم صاحب نے اپنا ادارہ قائم کیا جامعہ سعیدیہ فیض القرآن، جامعہ مبارک کے نام سے۔ الحمدللہ یہ انوار مصطفی یہ میرے والد گرامی کا فیضان ہے، اور بہت سے ادارے یہاں ارد گرد ہمارے شاگردوں علی وان میں الحمدللہ جہاں مولانا حامد صاحب ہیں۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیسز ہوتے رہے، مسائل پیدا ہوتے رہے، لیکن اللہ نے آج وہ ادارہ قائم ہو گیا۔ تو میں بلا تاخیر اور الحمدللہ اس سال 70-80 بچیاں اور ہمارے انوار مصطفیٰ اور اداروں کے مل کے 40-50 بچے وفاق المدارس سے امتحان دیں گے، اور اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو احسانات میں شامل فرمائے۔ اور ظاہر ہے ہم نے یہ کام صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ ابھی جس طرح مفتی صاحب نے مظہر کو کہا، یہ واقعہ ایک شاید اسی لیے یہ بھول گیا کہ یہ واقعہ میں اپنے ابو کا آخری بیان کروں۔ یہ آخری ابو کا 12 ربیع الاول کا عرس تھا جو تھا، اس میں جو ہمارا سٹی ناظم تھا کاظم علی شاہ، اس نے یہی الفاظ استعمال کیا۔ ابو نے ایسے دیکھا مفتی ابراہیم صاحب کی طرف، خاموش۔ ابو نے ایسے دیکھا اقبال شاہ صاحب کی طرف، وہ بھی خاموش رہے۔ آخر پھر ابو نے کہا او کاظم علی شاہ خاموش۔ یاد ہوگا جو کچھ لڑکے بیٹھے ہوں گے، اور کاظم علی شاہ خاموش۔ اللہ کی ساری کائنات عبادت کرتی ہے، دوبارہ کلمہ پڑھ۔ اس نے اسپیکر پہ کلمہ پڑھا اس سٹی ناظم کاظم علی شاہ نے، اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم دل سے ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو ایک میرے ساتھ بندہ کھڑا ہوا تھا، میں نیچے کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مولانا صاحب تو مفتی نہیں کہلاتی ہے، تو فتویٰ دے دیا انہوں نے کھڑے کھڑے 2 مفتیوں کی موجودگی میں۔ واللہ یہ لفظ اس نے کہا مجھے، میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ساتھ کھڑا تھا بندہ، تھا بھی سندھی میں کہا اس نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عنایات تھی ہمارے والد گرامی پر۔ جہاں وہ بیٹھے ہوتے، بڑے بڑے ترلم خان بھی اگر بیٹھے ہوتے تو ان کی جرت نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہی چیز الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب میں اور ہم میں کچھ نہ کچھ ضرور گناہ گار ہیں، کوتاہیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، اور ہم وہ شوشہ کر کے لوگوں کے آگے پیش نہیں کرتے اپنے آپ کو، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی تو دل ڈرتا ہے نا، جب مقصد خدا کو راضی کرنا ہے تو پھر لوگوں کو کیسے راضی کریں؟ پھر کیا ہے کہ کو ہم بتاتے پھر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور میرے والد گرامی کی ایک ہی بات آخری، کہ جب بھی ہم کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا یا کوئی تکرار ہو جاتی تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو ادب والا معاملہ ہے، جس میں فضیلت ہے، آپ اس طرف چلے جائیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور اس وقت بھی جو پرفتن معاملہ ہے اس میں آپ یہ خیال کریں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اب جملوں کی مار ایک دوسرے کو نہ دیں، یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا۔ اگر ہم یہ نہ کہیں تو قرآن کریم کے ترجمے کی وجہ سے جو ترجمہ لوگوں نے فہم القرآن کیا، اس میں انہوں نے یہی تو کیا نا۔ اب ایک لفظ کی معنی جو ہے وہ کیا ہے، 6 معنی ہے۔ اب اس نے وہ معنی جو ہے اس کی آگے نہیں دیکھا کہ یہ کس ذات سے اب اس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں اور یہ کس کے لیے یہ لفظ کہا گیا ہے، تو اب ادھر اس کا معنی کیا لینا ہے۔ تو انہوں نے اپنے حساب سے معنی کیے، تو یہ گمراہی کی طرف ہم چلے گئے، 72 فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ تو اس لیے میں یہی آپ سے التماس کروں گا، اور اب میں بلا تاخیر حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر سید ناصر عباس شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں نورانی بیان فرمائیں، اور آخر میں قبلہ مفتی صاحب مختصر سی کلام اور دعا فرمائیں گے۔